بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ جب آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہو جائے تو کیا کریں؟ آپ کو ایک بڑا خوبصورت عمل کرنا ہے، ایک ایسا عمل جسے آپ نے دل سے، روح سے اور دل کی گہرائیوں سے شکر والی کیفیت اپنے اندر پیدا کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ آج ہم درود پاک کی ایک اور بہت بڑی فضیلت آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سن کر آپ کی روحیں سرشار ہو جائیں گی۔ میری ہمیشہ بات، اور میں مخاطب بھی اہل درود لوگوں سے ہوتی ہوں جو لوگ درود پاک سے محبت کرتے ہیں، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھتے ہیں اور استقامت اللہ پاک نے ان کو عطا کر رکھی ہے۔ تو میں یہاں پر ایک اور بات بھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتی جاؤں، وہ یہ کہ کومنٹ میں آپ لوگوں کے پڑھتی ہوں سب کے، اور میری یقین کریں کہ یہ خصوصی دعا ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے، میرے دیکھنے والوں کے لیے، میرے سننے والوں کے لیے، میرے کومنٹ کرنے والے لوگوں کے لیے۔ آپ لوگ میری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں ہر وقت۔ اللہ پاک آپ لوگوں پر اتنا اپنا کرم، اتنا فضل، اتنی رحمتیں فرمائے کہ آپ کو کبھی کسی زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ رب العزت آپ کی پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلیں آپ سے دور فرما دے۔ تو میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا رہتی ہے۔ آپ میری دعاؤں میں شامل ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جب تک میری سانس میں سانس ہے، جب تک زندگی ہے۔ آپ لوگ دیکھنے والوں کے لیے میری خصوصی دعا ہے، ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں رہیں گی میری۔ تو آج جو ایک بڑی خوبصورت فضیلت درود شریف کی کہ جب آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہو جائے نا، اب یہ جاری ہونے کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہونا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو توفیق ملتی ہے۔ یہ توفیق ملتی بھی نہیں بلکہ توفیق نصیب ہوتی ہے نصیب والوں کو۔ اگر آپ لوگوں کی زبان پر درود شریف جاری ہو گیا ہے نا، تو یہ اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم، اتنا فضل ہے آپ پر کہ آپ خود بھی نہیں سوچ سکتے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو چنا اپنی محبت کے لیے، اپنے محبوب کی محبت کے لیے، اور پھر اپنے محبوب کا ذکر آپ کو عطا کر دیا۔ آپ کی زبان پر اپنے حبیب کا ذکر جاری کر دیا۔ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی کوئی جو ہے یہ اس میں کوئی بڑی اس میں کمال نہیں ہے آپ کا کہ جی آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں، آپ کو توفیق دی جا رہی ہے، وہاں سے توفیق آ رہی ہے آپ کے لیے۔ تو عمل کون سا کرنا ہے؟ ذرا ایک اہل محبت لوگ ذرا دل سے سماعت فرمائیے گا اس بات کو کہ جب زبان پر درود شریف جاری ہو جائے تو آسمان کی طرف نہ کبھی کبھی بیٹھ کر کبھی کبھی یہ کیفیت اپنے اندر طاری کر کے دیکھا کریں، ان کیفیات کو کبھی محسوس کیا کریں۔ اہل درود بڑے روحانی لوگ بن جاتے ہیں، ایک مقام آتا ہے۔ یہ بات، یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، یقین جانیں ان کی روح اندر سے اتنی خاموش، اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی اپنی اس پاکیزگی کو محسوس کرتے ہیں، اپنی روح کی پاکیزگی کو۔ تو ایک عمل جو آپ نے کرنا ہے نا، جب درود شریف جاری ہو جائے تو کبھی کبھی بیٹھ کرنا، جب یہ خیال آئے نا درود پاک آپ پڑھ رہے ہوں، درود پاک کی استقامت نصیب ہو رہی ہے آپ کو، روزانہ آپ درود پاک کو فکر مندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اپنی مقررہ تعداد کو پورا کر رہے ہیں، تو کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر نا مسکرا دیا کریں۔ آسمان سے رحمت کی نظر آپ پر ٹھہر گئی ہے۔ یہ جو درود پاک کا آپ کی زبان پر جاری ہونا ہے نا، یہ وہاں پر آپ کا فیصلہ ہوا ہے، آسمانوں پر۔ تو کبھی کبھی یہ کیفیت، روحانی کیفیت اپنے اندر پیدا کر کے نا، اپنے رب کی طرف دیکھ کر، آسمانوں کی طرف دیکھ کر نا مسکرایا کریں کہ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرے اربوں خربوں شکر ہے، تیرے کروڑہا شکر ہے مالک کہ تو نے ہمیں چنا اپنے حبیب کے ذکر کے لیے، ہماری زبانوں پر درود پاک جاری کر دیا۔ مالک تیرا کتنا احسان ہے ہم پر۔ تو جب زبان پر درود پاک جاری ہو جائے، زبان آپ کی عادی ہو جائے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے کی، تو پھر کبھی کبھی مسکرایا بھی کریں، اس روحانیت کو محسوس کیا کریں، اور یہ مسکراہٹ
شکر کی مسکراہٹ ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو شکر ادا کرنا ہے. یعنی یہ جو بات ہم نے کی نا کہ جب زبان پر درود شریف جاری ہو جائے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, یہ عمل کرنا ہے. کبھی کبھی کیا کریں. یہ بڑے محبت والی بولیاں ہیں, محبت والے یہ راز ہیں, اور محبت والے کی ہی سمجھ میں آنے والی یہ چیزیں ہیں. اہل درود بڑے نازک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے گا, یہ جملہ بھی میرا یاد رکھیے گا کہ اہل درود شریف پڑھنے والا جو ہمہ وقت اس ذکر میں مشغول رہتا ہے نا, یقین کریں وہ بڑے نازک دل کے مالک لوگ ہوتے ہیں, بڑے حساس قسم کے, بڑے نرم قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو اپنی اس نرمی کو, اپنی اس نزاکت کو کبھی کبھی اپنے رب کے ساتھ شکر کے انداز میں بیان کیا کریں کہ یا اللہ پاک تیرا کتنا کرم ہے. اور اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھا لیں کہ درود پاک کا جاری ہو جانا, آپ کو یہ توفیق مل جانا, یہ آسمان سے جو رحمت کی نگاہ ہے نا وہ آپ پر ٹھہر گئی ہے. تو جو رحمت کی نگاہ اگر آپ پر ٹھہر گئی, آپ کا یقین کامل ہو گیا اس بات پر, آپ کے اندر جو وہ محبت ہے آپ نے اس کو محسوس کر لیا, تو پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہے نا. پھر خوشی سے کبھی کبھی جھوم کر اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں, کیونکہ وہاں سے نگاہ آپ پر ٹک گئی, آپ پر ٹھہر گئی, رحمتوں کی نگاہ آپ پر ٹھہر گئی, اور رحمتوں نے آپ کو اپنے حصار میں لے لیا. تو پھر یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا بنتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی زبانوں کو اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے. تو کتنے فیض کی بات ہے, کتنی خوش نصیبی ہے, کتنے بخت بلند کرنے والی یہ بات ہے. اور اہل درود کو ایسے رنگ لگائے جاتے ہیں, ایسے رنگ لگائے جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بظاہر دنیاوی رنگ بھی لگتے ہیں, کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے. اللہ پاک ان کی زندگیوں کو ان کو آسان کر دیتا ہے. لیکن جو باطن کے رنگ آپ کو لگتے ہیں نا, جو روحانیت کے اندر جو خوشبختی آتی ہے, اس کا تو پھر آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اہل درود کا جو باطن بدلتا ہے نا, وہ باطن ہی اس کو آخرت والے دن محشر میں سرخرو کرے گا. اور آخرت والی زندگی ہی تو ہماری اصل زندگی ہے. ہمیں تو فکر کرنی چاہیے آخرت کی زندگی کی, ہماری وہاں کیسی زندگی ہوگی. تو اگر وہاں کی زندگی کو بہتر بنانا ہے نا, تو پھر درود پاک کا مسلسل ورد اپنی زندگی کی عادت بنا لیں, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو یہ ایک کام کرنا ہے جو ایک بڑی خوبصورت پیاری سی فضیلت, درود شریف کی ایک پیاری سی تعریف آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ جو لوگ اہل درود ہیں, درود پاک کی کثرت کرتے ہیں, اللہ پاک نے انہیں توفیق عطا کر رکھی ہے, تو کبھی کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا بھی دیا کریں, اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں, کیونکہ وہاں سے رحمتوں کی نگاہیں آپ پر پڑتی رہتی ہیں. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین جا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ میری حیات کے تمام ادوار چمک اٹھے, تاریکی دور ہوئی پڑھا جب صلی اللہ. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے, صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.